السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اسلامک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اب تک ہم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کیسے بنے۔ ان تمام باتوں کا جواب اس ویڈیو میں ملے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ چلے اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے سب سے افضل قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ یوسف موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جوزف کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 2000 سال قبل کنعان شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام رحیل بن لبنان تھا۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا نصف حسن عطا کیا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مزید 3 بیویاں تھیں، مگر سب سے پسندیدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بارش برسنے لگی، جس سے فصلوں میں اضافہ ہوا، اور اس کے برعکس مشرکوں کے مندروں میں آگ لگ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزید 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے، مگر راحیلہ بن لبنان سے صرف 2 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف اور صرف بنیامین تھے۔ جب بنیامین کی ولادت ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 3 یا 4 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دکھنے میں بالکل اپنی ماں کے جیسے تھے، انتہائی خوبصورت، جس کی وجہ سے ان کے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ چاند ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے اور تمام خواب کا ماجرا سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یہ سب، مجھے امید ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اشارہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اس خواب کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کے بارے میں بات کر رہے تھے، تب ان کی ماں ان کی باتیں دیوار کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ سارا واقعہ اپنے بیٹوں کو بتایا، جن سے ان میں اور حسد پیدا ہو گیا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ ہم بھائی جنگل کی سیر کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کے جائیں، ہم تمام بھائی ایک ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر ان کی کافی اصرار کرنے پر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی یوسف کو کندھوں پر بٹھا کر لے گئے۔ ان کی حسد کے آثار ان کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے۔ تھوڑی دور جاتے ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں سے اتار کر زمین پر پٹک دیا، اور تمام بھائیوں نے مل کر بہت مارا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر کنویں میں ڈال دیا، ایک بکری کاٹی اور اس کا خون قمیض پر لیپ دیا۔ وہ گھر واپس لوٹے اور زور زور سے رونے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا نہیں ہے، تو پوچھنے پر انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ ہم سب کھیل رہے تھے اور ایک بھیڑیا آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے گیا، اس کی صرف یہ قمیض باقی بچی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کتنا تیز بھیڑیا تھا جس نے صرف اور صرف قمیض کو خون لگایا ہے، مگر قمیض کے پھٹنے کا ایک جگہ بھی نشان نہیں۔ یہ سنتے ہی تمام بھائی چپ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے اور ان کو تسلیاں دیتے اور کہتے انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی جدائی میں بہت زیادہ روئے۔ وہ روز صحراؤں جنگلوں میں آپ کو ہر جگہ ڈھونڈتے۔ ایک صبح اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ ایک قافلہ جو مصر کی طرف روانہ تھا، اس نے کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا تاکہ اپنی پیاس کو بجھا سکے۔ جیسے ہی قافلے کے سردار دابر نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اپنی ٹوکری کو اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹوکری کو قابو پکڑ لیا اور باہر آ گئے۔ جب قافلے کے سردار نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا تو اس کو اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ قافلے کے سردار دابر غلاموں کو بیچنے کا کام کرتے تھے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے کر پہنچے تو مختلف لوگوں نے مختلف بولیاں لگائی۔ جب تمام لوگ بولیاں لگا رہے تھے تو مصر کے گورنر، عزیز گورنر جس کا نام قطفیر تھا، جب ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ ان کو دیکھ کر اپنا ہوش نہ سنبھالے۔ انہوں نے
حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے مطابق سونا چاندی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دابیر سے خرید لیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پا کر بہت خوش ہوئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر محل میں پہنچے اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا اور کہا یہ غلام میری طرف سے تمہارے لیے انعام۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی۔ قطفی نے زلیخا کو کہا کہ اس کو محل کے طور طریقے سکھاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ذہین تھے، انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں محل کے تمام طور طریقے سیکھ لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے شہر میں نوجوان ہوئے۔ جب وہ نوجوان ہوئے تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگے۔ محل کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا ترس بندے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ حسین تھے۔ آج کی معلومات یہیں تک، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ نیکسٹ پارٹ باقی کا کل، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔